اس آیات میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وہ وقت کا بیان فرمایا جب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا۔ آگ میں ڈالنے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ کیا ہوا اور کیسے آئے یا ختم ہو؟ اللہ رب العزت نے آپ نے نیک بندوں کو کسی نہ کسی مقام پر وہ آزماتا، جب وہ آزمائش کے مطابق پورے اتر آتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے اوپر ویسے بھی انعام نازل فرماتا ہے،
جو صبر کر جاتے ہیں یا اللہ کی رحمت پہ امید رکھ کے بیٹھتے رہتے ہیں کہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ رب العزت میں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گا، رب کائنات اپنی رحمت سے زیادہ ہی رہا۔ اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ کو جب لایا گیا، آگ دکھلائی گئی ابراہیم کے یہ آگ میرے لیے ہے، تو ابراہیم نے پریشان نہیں ہوئے اور یہ نہیں کہا کہ میری جان چلی جائے گی، یہ جہان چلا جائے گا، یہ سب کچھ چلا جائے گا۔ کہا کہ اگر یہ آگ میرے لیے ہے، اس مالک کو پتا ہے اس کی رحمت سے میں مایوس نہیں، نہ امید نہ ہوں، نہیں اس مالک کی رحمت میرے ساتھ ہے، یہ دنیا کی آگ مجھے جلا دے۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ ماجرا دیکھا تو خاموش رہے۔ ایک چڑیا ہے چھوٹی سی، جب آگ جل رہی تھی ایک سوچ لے آتی آسمان کے اندر ڈالتا، اور ایک چھوٹا سا جانور ہے زمین پہ گھومتا ہے، وہ آگ کو پھونکا دیتا تاکہ یہ زیادہ چلے، ابراہیم خلیل اللہ کو آگ لگ جائے۔ کسی نے اس چڑیا سے پوچھا بتلا کہ اتنی بڑی آگ ہے تیری سوچ کیا کرے گی؟ اس نے کہا یہ مجھے بھی خبر ہے کہ اس ایک قطرے سے آگ ختم نہیں ہوتی، پر دل کے اندر حسرت ہے، شاید کہ اس سے ابراہیم بچتا۔ یہ ہے محبت کی بات، ابراہیم کے ساتھ محبت کی، پتہ نہیں ہے یہ ایک قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، نہیں ختم ہوگی، دل کے اندر حسرت ہے کہ جانتی رہوں شاید آگ ختم ہو جائے۔ دوسرا چڑیا وہ پھونکا دیتا رہا تاکہ آگ زیادہ جلے، ابراہیم خلیل اللہ کو آگ جلا دے۔ اس چڑیا کو مارنا گناہ ہے، اس قلعے کو مارنا ثواب ہے، کیونکہ اس کے اندر محبت تھی، محبت کی وجہ سے انعام ملا۔ اس کی دل کے اندر بغض و عداوت تھی جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت آئی۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی یہی چیز ہے، اللہ اس کے رسولوں کے ساتھ یا اہل بیت کے ساتھ محبت ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اگر بغض و عداوت ہے، محبت و پیار نہیں ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت نہیں برستی ہے۔ اگر کہ وہ 5 رکعت نماز پڑھنا پڑتا رہے، سخاوت کیوں نہ کرتا رہے، خیرات کیوں نہ کرتا رہے، جب تک دل کے اندر محبت نہیں ہوگی اس وقت کوئی چیز قبول نہیں۔ جب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور آسمان زمین کے اندر کوہراٹ مچ گیا، جنت کی حوریں رو رہی ہیں، آسمان کے فرشتے چیخو پکار رہے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ کیا ہو رہا ہے کہ تیرا ایک نام لینے والا بندہ اس کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ جنت والے سارے کے سارے رو رہے ہیں، آسمان والے فرشتے سبھی کے سب رو رہے ہیں، زمین کی ہر چیز رو رہی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ تو رب کائنات خاموش رہے، کسی کو جواب نہیں دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابراہیم کی مرضی کیا ہے، میں رب کائنات دیکھ رہا ہوں کہ ابراہیم کی مرضی کیا ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے کہ دل کے اندر یہی خیال ہے کہ اللہ کی رحمت میرے ساتھ۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے بیٹوں کو کہا 40 سال گزر گئے، جب یعنی مصر والے بادشاہ کے پاس غلہ لینے کے لیے جا رہے، چلے گئے تو پیچھے آواز دی یا لانے کے لیے جا رہے ہو، میری بات سن کے جاؤ کہ مجھے امید کس پر ہے، لا
جن کو جلال کرتے جانا بیٹے کہتے ہیں بہت سارے سال گزر گئے ابھی تک بھی تو یوسف علیہ السلام کا نام لے رہا ہے کہہ رہا ہے کہ زندہ ہوگا اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئی ہوں گی تو آپ نے کہا کہ لا مایوس نہیں ہوا اس لیے کہ اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہے مجھے امید ہے کہ میرا بیٹا مل جائے گا تو ابراہیم خلیل اللہ کو سب کچھ دکھایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کے بچے چلے لیے ہیں تو آپ کرتے نا کہ مجھے اللہ کی رحمت پر امید ہے اللہ میرا دیکھ رہا ہے چلا جائے ابراہیم چلا جا ہر کوئی آیا تو یہی کہا کہ تم چلے جاؤ لا مجھے اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ یہ دنیا کی آگ دنیا والے کچھ نہیں کر سکیں گے تو رب کائنات نے فرمایا کہ ابراہیم میدان سے نکل کے کھڑے ہو کر اعلان کر دے دنیا والے ہو میں اکیلا ہوں آنا امتن واحدہ پوری کائنات کی سلطنت بادشاہی کی طرف ہے میں اللہ کی وحدت بیان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کی ذات پر مجھے امید ہے کہ کوئی مجھے ہٹا نہیں سکتا رب کائنات نے فرمایا ابراہیم باپ بھی خلاف ہو جائے گا رشتے دار بھی خلاف ہو جائیں گے بھی خلاف ہو جائیں گے ہر آدمی تیرے خلاف ہو جائے گا تیری کیا مرضی ہے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا پوری کائنات ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے رب کائنات سے میں نے تمہیں راضی کرنا ہے تیری رحمت پر مجھے امید ہے کہ تیری رحمت کے بغیر مجھے کچھ نہیں ملے گا ہر پیغمبر کے ساتھ یہ ہوا ماں باپ بھی ناراض ہو گئے بھائی بھی ناراض ہو گئے ناراض ہو گئے ہر کوئی ناراض ہو گیا تو یہ کہا کہ اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو کہ انسان تمہیں بھی سبق مل رہا ہے کہ اگر کوئی بھی تیرے ساتھ نہ رہے باپ بھی جواب دے جائے بیٹے بھی جواب دے جائے رشتے دار بھی جواب دے جائے لا مایوس نہ ہو جب اللہ کی رحمت تیرے ساتھ ہے تو رب کائنات فرمائے گا لا امر ہوگا کہ اگر پوری کائنات ایک طرف ہو جائے تو تیرا بال بھی نہیں بگاڑ سکے گی کہ میں اللہ کی رحمت تیرے ساتھ ہے ابراہیم خلیل اللہ آج میں چلا گیا جانے کے بعد رب کائنات نے فرما دیا یا نارو کوئی جس طرح کے ڈاکٹر آئے تھے اسی طرح کا مقتضا ہو گیا اگر آم کا لے آئے تو آم بن گیا اگر یعنی ذکر کا لے آئے بیلی کا لے آئے کھجی کا لے آئے اگر یعنی دوسرے جگہ پودے لے آئے تو اسی طرح پاس بن گئے ابراہیم خلیل اللہ بغوچے کے اندر بیٹھے بڑے آرام سے بڑے کے اندر آتا ہے کہ نمرود نے اوپر چڑھ کے دیکھا کہ ابراہیم مر گیا یا زندہ ہے جب دیکھا تو ابراہیم خلیل اللہ بغیچے کے اندر ٹہل رہا ہے کہ ہر قسم کا درخت اور پھل اور اس کے پاس کھڑے ہیں میں نے تو پوری طاقت لگائی یہ کیا ہو گیا پریشان ہو کر واپس آ کے بیٹھا بیٹی آ کر کہتی ہے ابو کہ اگر تم مجھے اجازت دے تو میں ابراہیم کو دیکھ لوں اس کو تو پتا تھا کہ میں دیکھ آیا ہوں ابراہیم زندہ بیٹی کو دھمکی دی چل پھر دوسرے دن بیٹے نے کہا کہ ابو جان مجھے تو اجازت دے میں ابراہیم کو دیکھوں کہ وہ مر گیا ہے یا زندہ ہے تو نمرود نے بیٹی بگا دیا جب تیسرے دن آئے آخر رو کر بیٹا ہو یا بیٹی وہ اپنے باپ کو بات منوا لیتا ہے جب
اس بیٹی میں زندگی تو نمرود نے کہا کہ چل دیکھ تو بھی دیکھ لے اپنی حضرت پوری کر لے جب مکان پہ چڑھی چل کر دیکھا تو ابراہیم خلیل اللہ بغیچے کے اندر بڑے آرام سے بیٹھا ہے وہاں کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ ابراہیم کہ میرے باپ نے پورا زور لگایا اور طاقت لگائی اتنی آگ جلائی ابراہیم اس آگ نے تمہیں سویا بھی نہیں ہے تمہیں جلایا بھی نہیں ہے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ جس دل کے اندر معرفت الہی ہو آگ یہ تو دنیا کی ہے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتے جس دل کے اندر معرفت الہی نہ ہو دنیا کی آگ بھی جلا لیتی ہے کہنے لگی کہ ابراہیم کہ اگر میں تیرے پاس آنا چاہوں تو بدلا کہ مجھے بھی آگ نہیں جلائے گی ابراہیم نے کہا کہ اپنے دل کے اندر میرے اللہ کی معرفت رکھیے کہتے کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھتے ہوئے دوسرا لگا یہ آگ تمہیں بھی نہیں جلائے گی اس لڑکی نے اسی طرح دل کے اندر اللہ کی معرفت رکھ کے اللہ کی رحمت پہ امید رکھے کہ لا یہ کلمہ پڑھتے ہوئے آگ میں چلی گئی جا کر ابراہیم کے ساتھ بیٹھ گئی بیٹھنے کے بعد جب ابراہیم باہر نکلا اس بچی کو ساتھ لے کر آقا اعلان کیا کہ لوگوں سن لو تم نے پوری طاقت لگائی ہے ساری سلطنت اور بادشاہی ایک طرف سے میں اکیلا ابراہیم خلیل اللہ کا تمہاری آگ نے مجھے کچھ بھی نہیں کیا میں آج سے سالم آ گیا ہوں اب جو کچھ تم نے کرنا ہے تو کر لو یہ تو آج بھی اور کوئی چیز بھی میں مجھے نہیں جلا سکتے سارے لوگ مایوس ہو گئے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ اے دنیا والو سن لو میں ابراہیم خلیل اللہ کا کلمہ پڑھ لو اللہ رب العزت کی وحدانیت اپنے دل کے اندر اس مادے کی معرفت اپنے دل کے اندر رکھ لو تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر یہی درس دیا کہ لوگوں سن لو اپنے دل کے اندر اللہ کی معرفت اور خلاصے کا طریقہ اپنے دل کے اندر رکھنا ہر مقام پر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو دیکھو کہ اللہ کی رحمت تمہارے اوپر کیسے برستی ہے جب انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت میرے اوپر نہیں ہے تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت یعنی یہ بندہ ناامید ہو گیا ہے مایوس ہو گیا ہے میں اس کے اوپر حاوی ہو جاؤں اب میرا داع چل جائے گا شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے جب مصیبت آ جائے تو کہے کہ لا تیأسوا من روح اللہ کہ اللہ کی مصیبت دی بھی تو نہیں ہے میں تیری رحمت سے امید رکھتا ہوں اس کو ختم بھی تو کرے گا شیطان کا داع اس وقت نہیں چلے گا کہ یہ ہر حال میں ہر وقت میں ہر ٹائم میں خوشی میں اور مصیبت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو رہا میرا اوپر داع نہیں چلے گا شیطان مایوس ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت اس کو اوپر زیادہ برستی ہے جب انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو کر اللہ نے ہمارے اوپر کیا کیا ہے مصیبت ہمارے اوپر ویسے ہے تنگی ہمارے اوپر ویسے ہے یا اللہ نے ہمیں یہ نہیں تو آپ نے کردار کی وجہ سے مصیبتیں کے اوپر اگر اس کی رحمت کے اوپر امید رکھتا تو یہ تنگی مصیبتیں نہ تھی یعنی اس کی رحمت کو ہٹا دیتا ہے کہتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں جب وہ میں کرتا ہے تو شیطان کے نمبر آ گیا اگر یہ کہے کہ اللہ یہ سب چیز تو نے نازل کی ہے اور تو ہی اس کو ختم کرے گا میں تیری رحمت سے بیٹھا ہوں کسی کی طاقت نہیں تو میرا بار نہیں تو رب کائنات نے فرمایا کہ جب یہ انسان اپنا ذہن اور دل کے اندر یہ بات بٹھا لیتا ہے میں یہ حکم دیتا ہوں کہ لا
چیز دیکھ رہی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کہلایا، آ کر اعلان کیا کچھ لوگ مسلمان ہوئے، یہ باتیں سن کر کچھ لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ نمرود نے اپنے بیٹے کو اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ اس کے ناک بھی کاٹ لیا، کان بھی کاٹ لیے، ہونٹ بھی کاٹ لیا، تاکہ آتا ہے کہ آنکھیں بھی اس نے نکالے۔ اس وجہ سے کہ اگر میری بیٹی بچ گئے تو یہ سارے لوگ کہیں گے کہ نمرود کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی، اس کو چھوڑ دیا ہے، ہمیں بھی کچھ نہیں کہے گا۔ اس وجہ سے آپ نے بیٹی کو پر ظلم کیا تاکہ لوگوں کو اوپر میرا درد رہے اور میرا روک رہے۔ یہ ظالم دنیا دار اس لیے غریبوں کو اوپر ظلم کرتے ہیں تاکہ ہمارا روک، ہمارا درد رہے، تاکہ یہ لوگ ہمارے سامنے بولے نا، جو اللہ کی رحمت پہ امید رکھتے ہیں وہ حق بات کہنے کے ہیں، حق بات کرنے سے کبھی مڑتے نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، اس کو اٹھا کے لے گئے، پتہ نہیں کہاں لے گئے، جا کر یعنی جا کے گرا دیا یا دفن کر دیا، وہ مالک ہی جانتا ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کو یہ حکم ہوا کہ ابراہیم خلیل اللہ کے یہاں سے تو چل دوسرے ملک کے اندر جا کے ابراہیم خلیل اللہ نے وہاں سے ہجرت کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بھی حکم فرمایا کہ اے انسان کے اگر تیرا اس شہر کے اندر یا اس ملک کے اندر تیرا گزارا نہیں ہوا، ظالم لوگ ظلم کر رہے ہیں، میرے آقا مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، اسی طرح ہر پیغمبر اپنے شہر سے دوسرے شہر ہجرت کر کے گئے، تم بھی ہجرت کر کے چلے جاؤ، تمہارے رزق کے اندر بھی اضافہ آ جائے گا، ظالموں کے ظلم سے بھی بچ جاؤ گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے، جو آدمی طریقے پر عمل کرتا جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اس طریقے سے ہٹ کر رہے گا تو اللہ کی رحمت سے وہ دور رہے گا۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ لِيَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ جو ملت ابراہیم خلیل اللہ کے دل کے اندر ہے، وہ ملت یہ نہیں تھی کہ آج کے اندر ڈالا گیا، اس کا نام ملت رکھا ہے، فرمایا کہ ملت کوئی اور چیز ہے، یا ہجرت کا حکم دیا کہ اس کا نام ملت رکھا ہے، اس کا نام بھی ملت نہیں ہے، ملت کوئی اور چیز ہے۔ اللہ رب العزت یہ امتحان لیتا گیا، وہ پاس ہوتے گئے تو رب کے ساتھ انعام عطا فرماتا گیا۔ تو اس لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سارے کے سارے لوگ ملت ابراہیم پر عمل کرو، کہ وہ ملت ابراہیم خلیل اللہ کے دل کے اندر ہے۔ لِيَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ اگر دنیا کے سارے جانور بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، سب چیز قربان کر دے، تیرے دل کے اندر وہ ملت ابراہیم نہیں ہے تو وہ قربانی بھی منظور نہیں ہے۔ یہ اگر تیرے دل کے اندر ملت ابراہیم خلیل اللہ ہے تو جانور کی ایک ایک میموری کے بدلے بھی اللہ رب العزت تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ ملت ابراہیم خلیل اللہ موجود ہو۔ ملت ہے تو کامیابی ہے، ملت نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے۔ وہ ملت کیا ہے؟ تقویٰ ہے، جو ابراہیم خلیل اللہ کے دل کے اندر اللہ کی ذات پر تقویٰ تھا کہ دنیا والے مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہی مجھے بچانے والا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ جب ہمارے دل کے اندر ابراہیم خلیل اللہ کا ملت آ جائے گی، تقویٰ آ جائے گا تو سارے کام بگڑے ہوئے بھی بن جائیں گے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا چاہے محبوب کے لوگوں کو اعلان یہی کر ملت ابراہیم خلیل اللہ اپنے اندر پیدا کرو، جب ملت آ جائے گی تو کامیابی ہو جائے گی، اگر ملت نہیں آئے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے دل کے اندر وہ ملت ابراہیم خلیل اللہ عطا فرمائے، اور رب کائنات اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دل کے اندر ڈالے، جس کا نام ملت رکھ گیا۔ رب کائنات ہمیں
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔